اسلام فریاد کر رہا ہے کس چیز کی؟ کہ جہاں تک آپ کی وساطت ہے کم از کم مصطفیٰ کریم کی شریعت کو لے آؤ اپنے آپ پر، اپنے گھر پر۔ اور ظاہر انفرادیت کو جب جمع کیا جاتا ہے تو یہی معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہر جگہ یہی نظام ہوگا تو معاشرہ خود بخود ہی درست ہو جائے گا۔ معاشرہ خود بخود ہی، آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے امام کے گھر جو ہے جناب والا کیبل چلتی رہی ہے، آپ نے جا کے اس کیبل کو گھر سے نکالا ہی نہیں، آپ سے یہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ مجھ سے اللہ کریم یہ نہیں پوچھے گا آپ کے فلاں مقتدی کے گھر کیا چلتی رہی ہے، فلاں مقتدی نے شادی کی تو سارا فنکشن یہود و نصارہ کی سیرت پہ کر دیا، فلاں موقع پہ غلط کام کیا۔ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ امام اور عالم ہونے کی حیثیت سے اتنا ضرور ہوگا تو نے ان کو بتایا تھا یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس طرح کے اپنی وساطت کے اعتبار سے جتنی اللہ نے مجھے عقل عطا کی ہے اس کے اعتبار سے میری کوشش ہی ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہی بتاؤں کہ یار یہ اسلام ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج گواہی تو دے، تو میری جان چھوٹ گئی۔ اب جس نے کیا وہ جانے، پھر دیکھیں گے کیسے جواب دے پاتا ہے۔ اسلام یہی فریاد کر رہا ہے، اسلام کو ہم سے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، نہ کوئی اسلام ایک شخصیت کا نام ہے کہ وہ کہ میں غریب ہو گیا مجھے پیسے دو۔ اسلام فریاد کر رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ عمل کرو، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور فرمایا ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو تمہارے جیسے انسان تھے لیکن ان کے شب و روز اللہ کی عبادت میں بسر ہوا کرتے تھے، ان کی خوشی غمی کا ہر نظام اللہ کی شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ کماتے تھے، جو بھی کرتے تھے وہ شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ جو ان کو باہر لے جانا چاہتا تھا وہ اس کو کہتے تو ہی سائیڈ پہ ہو جا، تیری وجہ سے ہم رب کو ناراض ہے۔ فرمایا ان کو دیکھو، وہ انسان نہیں تھے، انہوں نے زندگیاں بسر نہیں کی، کیا وہ مر گئے تھے؟ آج جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے، اگر یہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یقین جانے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے نا جو پراپر آ رہے ہیں، شیخ کے دروس میں کئی ماہ سے تو ہم چلا رہے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے کیے ہوئے خطبات آپ کو سنا رہے ہیں کئی ماہ سے، وہ پیچھے سن بھی چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب معاملہ آ جائے نا بندے اور اللہ کا کہ اب اس کو راضی رکھوں یا رب کو، فرمایا تو سوچا ہی نہ کر یہ کون ہے، تو نے صرف ایک ہی سوچ رکھنی ہے میں نے اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے، میں نے اپنے، فرمایا یہ سوچا ہی نہ کر۔ آج